على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا خير من دفنت بالكاء آدمه فتاب من طيبهن الكاء والحكم نفس الرداء قبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم وآثر منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا بالأمر المطاع نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صاحب صدر گرامی قدر مدد حاضرین دوستوں بزرگوں بھائیوں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مولانا حبیب اللہ صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب پڑھا ہے. میں بھی آپ کا تھوڑا سا وقت خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا اور ہمارا سنانا منظور مقبول فرمائے. آدمی اس نیت سے آئے بات سننے کے لیے کہ اللہ راضی ہو. بیٹھنا بھی ثواب، آنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کا مہینہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو تشریف لانے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے عرب میں قحط تھا، بھوک تھی، جانور بھی بھوکے مر رہے تھے اور آدمی بھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورا عرب آباد ہو گیا اور بھوک جاتی رہی. سردار دو عالم صرف رحمت انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، درندوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، روح والی چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیر روح چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے. اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھا، ذرا میری طرف دیکھیں. اما خدیجۃ الکبریٰ نے حضور پاک کی نبوت ملنے سے پہلے خواب دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند میری گود میں اترا ہے. اما خدیجۃ الکبریٰ نے یہ خواب دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند میری گود میں اترا ہے، میری جھولی اور گود کو روشن کیا ہے. پھر وہ چاند نے مکے پاک کو روشن کیا، مکے کا ارد گرد روشن کیا.
پھر وہ چاند اڑا اور مدینے طیبہ چلا گیا، وہاں مدینے طیبہ کو روشن کیا، مدینے کا اردا گرد روشن کیا اور مدینے میں دفن ہو گیا۔ یہ خواب دیکھا تو سویرے حضرت ورقہ ابن نوفل جو چچا زاد بھائی تھے خدیجۃ الکبریٰ کے، ان کی خدمت میں آئی اور یہ خواب بیان کیا۔ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، کہا قدوس قدوس قدوس، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ خدیجہ مبارک ہو، خدیجہ تمہیں مبارک ہو۔ 3 دفعہ فرمایا کہ یہ 14ویں رات کے چاند سے مراد جو آپ کی گود میں اترا ہے یہ سردار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ پاک کو روشن کیا یا مدینے طیبہ کو روشن کیا۔ یہ آپ کی گود میں جو اترے 14ویں رات کے چاند آپ نے دیکھا، یہ حضور صحیح ہے، آپ کے ساتھ سردار دو عالم کا نکاح ہوگا، جن کا کائنات کو انتظار ہے، جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ مکہ پاک میں توحید کا چرچا ہوگا، یہاں واز کریں گے 9 سال یا 13 سال، پھر مدینے شریف ہجرت کر جائیں گے، وہاں پر حضور صحیح پورا وہاں سے فوج تیار کریں گے، پھر مکہ پاک کو فتح کریں گے، مدینے طیبہ میں بھی اسلام کی روشنی ہوگی اور مکے میں بھی اور دنیا میں بھی۔ پر تمہیں خیال کرنا چاہیے حضور صحیح کے سوا چاہے بڑے سے بڑا بھی آپ کو دعوت دے، آپ نے نکاح کی دعوت قبول نہیں کر دیا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا اور انتظار کرنے لگے کہ کب وہ دن آتے ہیں۔ حضور پاک کی دیانت، شرافت، امانت کا چرچا ہونے لگا عرب میں، ہر آدمی کہے اس جیسا قیمتی بچہ ہم نے نہیں دیکھا بچپن سے لے کر کے جوانی تک۔ اب تو مجرم سے ہی فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں رات کو اللہ اللہ کر رہا تھا، عبادت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں جھک گئی پھر سیدھی ہو گئی، بیت اللہ کی دیواریں جھک کر کے سیدھی ہو گئی۔ میں نے سمجھا یہ جو بیت اللہ کی دیواریں جھک کے سیدھی ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی شان والا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہاں یہ شان، کہاں یہ وقار پھولوں میں، کہاں یہ شان، کہاں یہ وقار پھولوں میں، تلے مدینے کے کہ کیوں نہ خار پھولوں میں۔ نبی کے سایہ رخسار کی بدولت ہے یہ رنگ روپ، یہ نقش و نگار پھولوں میں۔ زمانہ بھر میں ہے اصحاب پاک کی خوشبو، مہک دیا چمن دہر چار پھولوں میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ذات ہے میری، میں ہی تو اللہ ہوں جو اپنے حبیب کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر عرش معلیٰ تک، پھر جناب علی آسمان سارے گزار کے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ میں اللہ کی طاقت ہے، اور میں نے دنیا، مجھے یہ پتا تھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، میں عالم الغیب ہوں، یہ مجھے نہیں اس لیے کہ مجھے کچھ باتیں پوچھنی تھی یا مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں نے دنیا کو دکھانا تھا کہ میرے حبیب کا درجہ کیا ہے، میرے حبیب کا درجہ کیا ہے۔ نصیبے والوں نے مانا، بدبختوں نے نہیں مانا، یہاں بھی نصیبے والوں نے مانا اور بد نصیبوں نے نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا نصیبہ اچھا ہو۔ سن لو میاں، میرا دعویٰ ہے
اگر نبی پاک کی سیرت کو سمجھا ہے تو علماء دیوبند نے سمجھا ہے، نبوت کو سمجھا ہے تو علماء دیوبند نے سمجھا ہے۔ یہ ہمیں گالیں دینے والے بیچارے یہ مجبور ہیں، یہ حضور پاک کے زمانے میں بھی تھے، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا تو ہم مولوی کون ہے؟ پیغمبر کو تو نہیں چھوڑا تو ہم بیچارے کیا چیز ہیں؟ بھائی گالی دینے سے آدمی کی عزت نہیں بڑھتی۔ ابو جہل گالیں دیتا تھا انار و سکر ہوا، اور جو گالیاں برداشت کرتے تھے آقا کے پہلو میں ہوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے گالیاں دی اور حضرت تھانوی نے 1600 کتاب لکھی۔ وزن کرو ذرا، انہوں نے گالیاں دی ایک جو بندی نے، اور اگر کتابیں گنو نا جو بندیوں نے جو کتابیں نبی پاک کی سیرت پر لکھی، قرآن کی تفسیریں لکھی، حدیثوں کی تشریحات لکھی، خدا کی قسم تھک جاؤ گے۔ ہم تو حیران ہیں کہ انہوں نے وظائف بھی پورے کیے، عبادت میں بھی پورے رہے، کتابیں بھی پڑھائی، اور روزانہ قرآن پاک کا ختم بھی کیا، اور 1600 کتاب صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ بس ان بیچاروں سے تو بھی یہی آیا یہ ہم کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاتھوں کا یہی حال ہے کہ بلی والے نہ ان کو علم ہے نہ ان کو عمل ہے۔ بہادری کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ کڑی 6 میل پر کر کے وضو یہاں ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہے بہادری کا ان کا عالم۔ ہاں، اور جناب علی گلیاں سجائیں گے، بتیاں بنائیں گے، آپ پتہ نہیں کیا کتنے لاکھ روپے خرچ کریں گے، اور عقل کے اتنی اندھے ہیں کہ عین موقع پہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ نبی صحیح آ گئے۔ تو بھی اب کہاں تھے جب تم کہتے ہو حضور پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو لوگوں کو کیوں کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ حضور صحیح آ گئے؟ تو پہلے کہاں تھے؟ اور تم اتنی درجے والے ہو کہ پیغمبر بھی موجود ہو اور نماز تمہارا بھولا پڑا ہے، ہو جاتی ہے نماز؟ میں حضور صحیح جب بیمار تھے تشریف لائے، دیکھا اس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے حضور صحیح، تو حضور صحیح نے دیکھا، حکم دیا اندر سے اما عائشہ کے گھر سے مرو بابکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، کہہ دو میری طرف سے وہ نماز پڑھائیں۔ تو نماز صدیق اکبر مصلی پر کھڑے تھے، اور حضور صحیح نے دیکھا جھانک کر کے کہ پورے صحابہ صدیق اکبر صحیح کے پیچھے کھڑے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے۔ آج اتنی طاقت تھی کہ 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا سکتے تھے، یا ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا سکتے تھے۔ حضور صحیح چل پڑے، چلو میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے تو نماز پڑھ لوں باجماعت، اس لیے کہ میں لوگوں کو صحابہ کرام کو پتا چلے اور قیامت تک پتا چل جائے کہ کملی والے نے خود حکم دیا اور آ کے بیٹھ کر کے نماز ابو بکر صدیق کو امام بنا کے صحابہ کو پیچھے نماز پڑھوائی۔ جب حضرت صدیق اکبر آ کے سامنے آئے تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، کیا مطلب کہ ابو بکر پیچھے ہٹو، حضور صحیح آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں مصلی لینے نہیں آیا، پکانے آیا ہوں۔ ابو بکر کا مصلی پکانے آیا ہوں میں، کھڑے رہے۔ اچھا، اب حضور سے جب دوسری رات آئی پھر حضرت ابو بکر نے حکم کیا، اب حضرت عباس ہے غالباً یا ابن عباس ہے اور حضرت علی، ان دونوں کو بلوایا اما عائشہ کے سامنے گھر میں، فرمایا کہ آج میں اٹھ نہیں سکتا، زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آج بھی وہاں جا کے باجماعت نماز پڑھوں۔ دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیوں دونوں کو بلوایا؟ اس لیے کہ یہ نہ دنیا گمان کرے کہ حضور صحیح تو اما عائشہ کے گھر رہتے تھے، اس نے باپ کی رعایت کی، کیا پتا حضور جی نے حکم دیا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا یا نہیں دیا۔ ان 2 کو گواہ بنایا
حضرت علی اور بات کو کہ تم گواہ بن جاؤ، یہ ایسا بھی نہیں کہا، میں نے حکم دیا، دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور چلے۔ آج یوں چل رہے تھے کہ پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، یوں لٹک رہے تھے اور لکیریں پاؤں کے ساتھ کھینچ رہے تھے، جا کے پھر وہیں بیٹھ گئے۔ پھر صحابہ نے کہا سبحان اللہ، حضور سے نے فرمایا نہیں نہیں، میں خوشی سے یہاں بیٹھا ہوں کہ میری زندگی میں سب نے بغیر کسی اختلاف کے میرے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا۔ مجھے یاد ہے کہ اب بھائی یہ بڑے کو خیال ہوتا ہے کہ میرے بعد گاڑی چلتی رہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بیمار تھے، سرگوجے کانفرنس تھی، تو میری ڈیوٹی حضرت جلندھری نے لگائی کہ شاید شاہ صاحب نہ آئیں تو آپ بخاری صاحب کو لے کے آئیں۔ بہت بڑی ختم نبوت کی کانفرنس تھی، لاکھوں کا مجمع تھا، سرگوجے کا کمپنی باغ بھرا ہوا تھا، بڑے لیڈر تھے اس میں۔ اس وقت مولانا مدھلی بھی آ گئے تھے، مولانا غلام غوث بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے۔ تو شاہ صاحب نے مجھے کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ شاہ صاحب کے سوا کانفرنس کیسے ہو گئے، لوگ نہیں کیا کریں گے کہ حضرت شاہ صاحب کیوں نہ آئے۔ خیر بھائی میں جو آپ کو کہتا ہوں آپ جائیں، میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے۔ خیر میں چلا گیا، میں گیا تو مولانا جلندی کو عرض کیا کہ حضرت شاہ صاحب تو نہیں آ رہے، ان کی تکلیف ہے۔ فرمایا اچھا اللہ ہمارے گھر، خدا گواہ ہے، علماء کا مجمع ہے کہ مولانا جلندھی نے تقریر کی اور بڑے بڑے علماء صاحب مفتی شفیع صاحب جیسے آدمی بیٹھے تھے، 6.5 گھنٹے تقریر، صبح کی اذانیں ہو گئی اور میں نے آج تک نہ عطا اللہ شاہ بخاری کی ایسی ولولہ انگیز تقریر سنی نہ کسی اور لیڈر کی۔ منٹوں میں لوگ رونے لگ جاتے تھے اور منٹوں میں ہنسنے لگ جاتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ پوری دیوبند کی تاریخ دوہرائی اللہ کے بندے نے ہے۔ بڑا جلسہ ہوا، کسی نے پوچھا نہ بھی شاہ صاحب کیوں ہے، کتنی تقریر ہو گئی تو صبح کے اذانیں ہو گئی۔ خیر اب ہم گئے ملتان، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت جلندھی نے کہا چلو شاہ صاحب کی طبیعت پوچھے گئے تو فرمایا ہاں بھائی کانفرنس کا کیا بنا۔ میں نے خوشی سے کہا شاہ جی آپ تو نہیں گئے، ہم نے آپ کی بڑی منتیں کی، پر جلسہ ایسا ہوا کہ میں نے آج تک جلندھی صاحب کی اتنی لمبی تقریر میں نے دیکھا۔ بخاری صاحب معلوم ہوتا تھا وجود تو مولانا جلندھی کا ہے، تقریر عطا اللہ شاہ بخاری کا، میں نے یوں محسوس ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی اگر میں پوری رات سویا ہوں تو میں سجدے میں پڑا رہا، اللہ میرے بعد گاڑی محمد علی نے چلا دیا، میرا اللہ میری تمام صلاحیتیں جلندھی کو دے دو۔ بھائی جن لوگوں نے گاڑی کرانی ہوتی ہے وہ دعائیں دیتے ہیں، حضور صحیح اما عائشہ کے گھر میں نماز میں مسجد میں آ کے بیٹھ کے دعائیں دے رہے تھے، اللہ میرے بعد ابو بکر بڑا ہے۔ صحابہ کا اتفاق کر دے کہ کوئی اختلاف نہ کرے، پھر اتفاق ایسا ہوا، اتفاق کیوں کسی نے نہیں کی اور ابو بکر کو درجے وہ ملے جو کسی کو نہ ملے۔ کیوں نہ ملتے کہ حضور صحیح نے جو اپیل کی گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی، گٹڑی بال کے نبوت کے سامنے جا کے رکھ دی۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں میرے پاس اس وقت مال بہت تھا، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، آدھا مال لے لیا۔ حضور سے نے پوچھا عمر کتنا سامان لے آؤ مال لے آؤ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آیا۔ ابو بکر آپ بتائیں حضرت آپ کے ہوتے ہوئے مجھے مال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر سے یہ دل میں عہد کر لیا عمر ابو بکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکا۔ ہاں جی، اور سوئے ہوئے کیسے ہیں روزے میں؟ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے کہا آئشہ میرا جنازہ اٹھانا، حضور صلی کے دروازے پہ لے جانا، روضے پہ لے جانا، اگر خود دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کرنا، اگر خود بخود دروازہ نہ کھلے تو مجھے روضے میں دفن نہ کرنا، جنت البقیع میں دفن کرنا۔ جب جنازہ لے گئے ابھی 4 پائی رکھی تھی کہ حضور صلی کے روضے کا دروازہ خود کھل گیا۔ کون مقابلہ کرے؟ اہل دنیا
ہم نے دنیا کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے. اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے. وہ مدینے کی زمین جس میں فروخت ہے حضور اس رتبے میں کہیں عرش معلا کم ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ میرے پیارے حبیب کو، نبی پاک کو، سردار دو عالم کو، رحمت کائنات کو میرے اللہ نے بلایا اور جبرائیل کو بھیجا. جاؤ جبرائیل براق لے جاؤ اور حضرت ام ہانی کے گھر حضور پاک سوئے ہوئے ہیں. خیال کرنا کنڈا کھٹکانا نہیں، دروازہ کھٹکانا نہیں، چھت کھولو اور جا کے دو زانو بیٹھ کے ادب کے ساتھ حضور پاک کو جگاؤ اور براق پہ سوار کر کے بیت المقدس میں لے آؤ. تمہارا کام یہ ہے اور میں نے 1,24,000 نبی اس سے زیادہ یا کم کو میں سب سے بندوا کے کھڑا ہوں. آج سردار دو عالم نے کل انبیاء کی امامت کرانے آئے. اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اللہ نے جو سینہ علماء دیوبند کا کھولا ہے، اللہ اکبر. حضرت مولانا جائن بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیوبندیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا سینہ کھولا ہے، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی فتنہ جنم لے لے، فتنہ کوئی پیدا ہو جائے اور کسی کو راتوں رات پتہ نہ ہو اور سویرے وہ فتنہ مناظرے کا چیلنج کر دے تو دیوبندی اسی وقت تیار ہوگا اس فتنے کا مقابلہ. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قاسم علوم جب پڑھاتے تھے شاہ صاحب کو ملنے جاتے تھے تو شاہ صاحب نے فرمایا کاش یہ شخص میرے دور میں ہوتا. یہ اس دور میں آ جائے گا کہ لوگ بے قدرے ان کی قدر نہیں کریں گے. وقت کا یہ عظیم آدمی ہوگا. ان کے منہ پر نہیں پیچھے فرمایا کرتے تھے کہ ایسا آدمی ہے تو اللہ ان کی زندگی تاک. تو علماء دیوبند اور مفتی صاحب نقلی اور عقلی جواب اللہ. بنوری جیسے آدمی، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی فرماتے تھے اس سے بڑا فقیہ اور محدث میں نے نہ سنا نہ دیکھا. حضرت مولانا بنوری کو جنہوں نے دیکھا، میں نے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبد الحادی سے کہا حضرت جب ہم بنوری صاحب کا چہرہ دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جنت کی مخلوق ایسی ہوگی. اتنا حسین آدمی، نور چہرے سے برستا تھا، بات کرتے تو پھول گرتے تھے. ایسا پاک وجود، ایسا صاف وجود کیوں نہ ہو جنہوں نے زندگی بھر حضرت انور شاہ کے چہرے کی زیارت کی ہو. ہاں کون انور شاہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کرو رحم سے نازل فرمائے. جب فوت ہوئے تو ناک سے بھی دودھ جاری تھا. یہ حدیث پڑھانے کی برکت تھی. ناک سے بھی دودھ جاری اور منہ سے بھی دودھ جاری. اور کون انور شاہ رحمت اللہ علیہ جب بہاولپور بہاولپور کیس چل رہا تھا، سب سے پہلا مقدمہ مرزائیوں کے خلاف کہ مرزائی مسلمان ہیں یا کافر، تو نواب بہاولپور نے اکبر جج جو تھا کیس سن رہا تھا اس کو بلا کے کہا اکبر یہ نبی پاک کی ختم نبوت کا سوال ہے اور انگریز مجھے کہتے ہیں مرزائیوں کے حق میں فیصلہ کرواؤ ورنہ تیری ریاست چھین لیں گے. میری ریاست جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نبی کی ختم نبوت کا فیصلہ ٹھیک ہے. تو انور شاہ رحمت اللہ علیہ بہاولپور کیس میں شہادت کے لیے جاتے تھے.
پہلی بات تو یہ ہے جب کرایہ دینے لگے وہاں کے علماء حضرت کو آنے جانے کا تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تو یہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ذات کے لیے سفر کیا اور اپنی نجات کے لیے کیا ہے، میں کرایہ نہیں لوں گا۔ اور اکبر جج کہتا ہے کہ جب حضرت انور شاہ صاحب مرزائی ایک طرف سے تھا جلال الدین شمس مرزائیوں کا مولوی، وہ بولتا تھا حضرت جواب دیتے تھے تو ان کے ایک اعتراض کے جواب میں 100 دلائل دیتے اور کافر پریشان ہو جاتا، بول نہ سکتا۔ جج انگریزی خان جج کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا تھا یہ اللہ کا بندہ خود بول رہا ہے یا خدا بلوا رہا ہے، کمال کے جواب ہے، عقل نہیں سوچ سکتا، عقلی اور نقلی دلائل۔ اور اکبر جج کہتا ہے میں ایسا منقد ہوا ان کا کہ جب میں ان کا چہرہ دیکھتا تھا نا میرا سینہ کھل جاتا تھا فیصلہ لکھنے کے لیے۔ اور اکبر جج کہتا ہے میں رات کو چوری جب شاہ صاحب آتے تھے تو اپنے گھر لے جاتا تھا، مرزائیوں سے چوری، لوگوں سے چوری، اپنے گھر میں انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو برکت کے لے جاتا۔ کہتا ہے اللہ کی قسم جس رات حضرت انور شاہ میرے گھر میں آتے اسی رات مجھے حضور پاک کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ میں پوچھتا ہوں بھٹو جیسی عظیم طاقت کو جیسے یوں ہاتھ مار کے کہا تھا میں تو کمزور ہوں میری کرسی کمزور نہیں ہے، اس بوریا نشین نے چٹائی پہ بیٹھ کے کیسے شکست کیسے شکست۔ اور اگر میں جملہ کہہ دیتا ہوں اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ بھائی یہ موجودہ حکومت زیادہ مضبوط ہے تو یہ دیوانی والی بڑھ ہو گئی۔ ہم نے 14 شرائط لکھوائے ہیں اور فاروق غاری سے جو دیوبندی مکتب فکر کا ہے، جو پکے ذہن کا ہے، جو تہجد گزار اور نمازی ہے، ہم نے کہا تم وعدہ کرو۔ اس نے 14 چیزوں کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ اسلام کی ہوں گی، یہ بات مانوں گا، یہ مانوں گا، یہ مانوں گا۔ اگر نہ مانی انہوں نے تو سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف تحریک المات دیوبند چلائے گا۔ ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند، ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند۔ غازیوں قاری مفتیوں حافظ سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند۔ کہ ہمیں کہتے ہو کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں؟ واہ بھائی واہ۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں ان کو تو نبی سے محبت نہیں ہے، ایک جن کی زندگی جیلوں میں گزر گئی 18 سال سے دانے کھڑے ہو کے نبی کی عزت کے لیے پیچھے کالے پانی کی سزائیں بھگتی، بچوں کو گولی کا نشانہ کروایا، ان کو نبی کے ساتھ محبت نہیں تو محبت کن کو ہے جنہوں نے ساری حیاتی نبی کی عزت کے لیے جیل کی شکل بھی نہیں دیکھی، ان کو نبی سے محبت ہے۔ ایک ان کی جماعت کا بہت بڑا آدمی، میں نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں ہے، وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بڑا مولوی تھا اور اتنی داڑھی مبارک تھی اور 2 کتے ساتھ، بڑے بہترین کتے، امریکہ سے بھی بہترین کتے، نکسن کے بھائی 2 کتے۔ یہ جناب وہ سفر میں ساتھ تھے تو بڑی دیر کی بات ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور حضرت بھی قدرتی طور میں اسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، وہ اگلے ڈبے میں تھا، حضرت پچھلے ڈبے میں تھے۔ تو کسی نے پوچھا مولانا آپ قرآن پڑھنے کو کہتی ہے، بزرگ کہتی ہے، ولی اللہ کہتی ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ ادھر داڑھی ادھر کتے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے کتے رکھے ہوئے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو بانی دارالدیوبند ہے وہ کہتا ہے، وہ حدیث نہ کہا، وہ کہتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔
تو اس لیے میں نے کتا رکھے ہوئے ہیں، نہ اسرائیل آئے گا نہ میں مروں گا، کتے دیکھ کے مر جائے گا اسرائیل، جو نہ اسرائیل آئے گا تو نہ میں مروں گا۔ اب بیچارے تو جواب نہیں تھا، یہ نہیں بات ہے، ایک تو حرام نہیں ہے کہ کتا گھر میں تاکہ مرنے سے بھی جان چھوٹ جائے، ملک ذکیر سے بھی جان چھوٹ جائے، اور پھر میرے گھر ایک کتا بے نظیر کو بھاگنا چاہیے، ایک نواز شریف کو تاکہ یہ دو نمبر نہ لڑتے رہے۔ اس نے تو سارے آدمی نے جو سائے اٹھا یار اس کا میرے پاس تو جواب نہیں ہے، وہ اس نے کہا بھائی کیا جواب لاؤ؟ گیا پیچھے حضرت نانوتوی آ رہے تھے، کہا حضرت میں نے یہ سوال کیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں، مولانا نانوتوی کہتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا لہٰذا میں میرا علاج ہے میری روح نکالے گا، اس لیے رات کو میں 4 پائی کے ساتھ بات چھوڑتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی اخلاق، ارے بھائی مولانا صاحب سے کہہ دو جو فرشتہ کتے کی روح نکالنے آئے گا وہ آپ کی بھی نکال کے آخر کتے نے مرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کیا پوچھو، مولانا لال حسین اختر اور میں خانگاہ ڈوگرہ مناظرے میں تھے، مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، تو اس وقت پاکستان، ہم تو بچے تھے بھی، تو پاکستان سے پہلے پنڈت صاحب، پنڈت ہندو جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ تھا، مولانا لال حسین اختر بڑے مناظر تھے، تو اس نے مناظرہ تھا کہ مواحد ہندو نے کہا ہم مواحد ہیں، تم مولوی جو بندی ہو یا مسلمان ہو تم تو مشرک ہو۔ پنڈت نے کہا واحد تو ہم ہیں، کیوں؟ اس نے کہا دیکھو تم بندے کی ذبح کی ہوئی چیز تو کھاتے ہو اور جس کو اللہ نے مارا ہے ان کو نہیں کھاتے، مگر جو جانور خود مر جائے تم کہتے ہو خدا نے مارا ہے نا، یہ بکرا مر جائے، بھینس مر جائے، اونٹ مر جائے، گائے مر جائے وہ تو خدا نے مارا ہے، جو چیز خدا مارے وہ تم نہیں کھاتے، جس کو بندہ مارے تم کھاتے ہو، تم تو مشرک ہو واحد تو ہم ہیں۔ اس کا جواب دو، اور ان کے ساتھ پورا خرید و آواز نہیں نقلی جواب تھا۔ تو مولانا لال حسین اختر کہتے ہیں کہ جب وہ یہ اعتراض کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس کا میں کیا جواب دوں، کیا جواب، بس اس نے ختم کیا اپنی مجلس اور میں اٹھا جو صحیح یک لک اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی، میرا سینہ کھول دیا جواب کے لیے۔ کیا میں نے دیکھا کہ لڑکا نلکا چلا رہا تھا تو میری نظر پڑی، میں نے کہا پنڈت صاحب یہ فرمائیے یہ نلکا بچہ چلا رہا ہے یہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا یہ انسانوں نے بنایا۔ میں نے کہا یہ جس سے پانی آتا ہے ٹوٹی سے یہ انہوں نے انسانوں نے بنائی۔ میں نے کہا یہ جو انسان کا بنا ہوئی نلکا ہے اور ٹوٹی بھی انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس سے تو پانی پیتے ہو، جو انسان کو اللہ نے ٹوٹی لگائی ہے اس سے پانی کیوں نہیں پیتے؟ اگر یہ بات ہے تو پیو ٹوٹی سے جو خدا نے اللہ۔ ایک مناظرے میں ہم تھے تو بکسا ہوتا تھا بڑا لال حسین اختر کا، انہوں نے میز پر رکھا تو موٹا زنجیر اوٹ کے ساتھ رکھا ہوتا تھا، تو مرزا ہی مناظر کھڑا ہوا اور کہا مولانا لال حسین یہ کتوں والا زنجیر کیوں رکھا ہو، کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ مولانا نے کہا تمہارے لیے رکھا ہوا۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو جہاں علم دیا تھا عقلی دلائل بھی دیے تھے، اب نقلی بات سن لو۔ حضرت مولانا خلیل احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز آئے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لحاظ بہانے سے، تو اپنے عیسائی اور پادری مبلغ سننے والی بات ہے لے آئے، پورے ہندوستان میں پھیلا دیے، اور جہاں عالم دیوبندی مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جن کی اکبری مسجد تھی دہلی میں، بڑے بڑے علماء جو تھے انگریز کے جو مخالف تھے ان کے درس میں پادریوں کو بھیجتے، اور جو وڈیرے ہیں جگیردار آج کل حکومت پر قابل ہیں، ان وڈیروں کے لشکر ان کے ساتھ جاتے تھے، خانوں کے، سروں کے، نوابوں کے، دلوں کے، یہ ساتھ جاتے اور امداد کرتے، علماء کے منہ میں وہ تھوکتے تھے، وہ جو پادری تھے نا تھوکتے تھے قرآن کے درس میں، حدیث کے درس میں۔ جب یہ ہوا تو پھر علماء نے ان پادریوں کو چیلنج کیا کہ تم مناظرہ کرو ہمارے ساتھ کہ اسلام سچا یا تم سچے، عیسائی سچے
یا مسلمان سچے؟ جناب مناظرے کا انتظام کیا گیا. بہاولپور میں بڑا سٹیج بنا. ایک طرف سے انگریز مداری کے بندے, ایک طرف سے مسلمان, اور سٹیج بڑا تھا. وہ جو عیسائی مبلغ آئے تھے انگریزوں کی طرف سے, انہوں نے کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے. ادھر حضرت مولانا خلیل احمد دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے. تو علماء نے کہا حضرت بڑا زبردست مناظرہ ہے, آج ہار اور جیت, حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے. فرمایا مجھے بتلا دو کہ مناظر کون ہے. تو جیسے یہ سیڑھی ہے, سفید کو سیڑھیاں تھی, تو حضرت چڑھ بھی رہے تھے سفید پر, پوچھ بھی رہے تھے, تو سفید پر آ گئے. انہوں نے کہا جناب وہ جو تین کھڑے ہیں نا پادری, ان میں جو درمیان والا مولوی ہے یہ عیسائی بڑا مناظری ہے, یہ چیلنج کرتا ہے. پر حضرت نے جو دیکھا نا وہ جناب علی گرا منہ کے بل نیچے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا مناظرہ, کیا کچھ. جتنے پادری آئے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ شریک, جیسے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پادری, مقابلے میں نہیں آئے تھے. اللہ اکبر. جب دیکھا حضرت موسیٰ نے ایسا ڈالا تو بڑا اژدہا بن گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو ہار گئے, جیت گئے. آمنت برب موسیٰ ہارون, ہم نے موسیٰ کو بھی مان لیا, ہارون کو بھی مان لیا, ان کے رب کو مانا. فرعون نے کہا تم اندر سے ملے ہوئے تھے, اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میں تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی قسم ہم اگر تو ہمیں قتل بھی کر دے گا تو پہلے شہید ہم ہوں گے. ہم گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں, اب موسیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. اللہ حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. یہ ہمارے دل سے مقابلے میں ہوتے ہیں, پر بھائی علماء دیوبند کا مقابلہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہادر جماعت بنائی ہے کہ اپنے تو اپنے انگریز لکھتا ہے, کہتا ہے کہ جب بھی ہم ملک سے نکلیں گے, مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ انگریزوں خبردار ہو جاؤ, جب بھی تمہیں ہندوستان سے نکالیں گے تو علماء دیوبند نکالیں گے. انہوں نے بریلیوں کا نام نہیں لیا, شیعوں کا نام نہیں لیا. ان کو پتا تھا یہ بیچارے ایسی ہے, ڈر بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہاں بھائی میرے ساتھ ایک مولوی تھا جیل میں, سبحان اللہ, بریلوی دوست تھا, نعرے بہت لگاتا تھا. میں نے کہا کاکا صبر کرو, جیل بڑی مشکل ہے. کہ نہیں 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 نہیں, سینے میں اس کے رسول ہو تو جیل کیا مشکل ہے. پھر میں تو پہلے چلا گیا, تو حضرت بعد میں آ گئے, زور زبردستی پکڑ کے پولیس لے آئی. تو میں جیل میں تھا ملتان, تو مجھے شام کو جب گنتی بند ہوئی تو نمبردار آیا, جیل کا جو پہرے دار ہوتا ہے. انہوں نے کہا مولوی جی مبارک ہو. میں نے کہا کیا ہوا, مطالبے بانے گے. نہیں ایک بڑا مسلم آیا. تو میں نے کہا پاگل کے بچے کی خوشخبری کی بات, چلو ہم تو جیل کاٹ رہے تھے, بڑا عالم ہے. نہیں جی مولوی آج تک مولوی صاحب ہم نے ایسا, تو روز تقریر جیل میں کرتا ہے, بڑا عالم ہے. میں نے کہا کوئی نشانی اس کی, میں نے کہا اتنا بڑا ترا. میں نے کہا ہمارا تو ترے والا کوئی مولوی ہے نہیں. تو میں نے کہا اور نشانی, کہنے لگا جناب راس کرتے نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا بٹن کتنے ہیں, کہنے لگے 3 درجن ہے. میں نے کہا یہ بھی ہمارا نہیں ہے, یہ بھی ہمارا نہیں ہے. اب میں نے کہا کوئی اور نشانی, کہنے لگا جی نسوار کے 2 ڈبے بھی ہیں, ایک اس جیب میں ہے ایک اس جیب میں ہے. میں نے کہا یہ بھی ہمارا نہیں. اچھا میں نے کہا یہ بتلاؤ ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے, کل کا رو رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی ان بیچاروں کا کیا ہے, یہ تو ہے مادر ملت کی جواب. یہ بیچارے ہارے گئے, نہ جہاد کے, نہ تحریر کے, نہ تقریر کے, نہ عمل کے. اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو کہ مدینہ طیبہ کے امام, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نصیب نہیں. جب وہ نماز کی دیا تو مسجد نبوی میں یہ بیت الخلا میں چلے جاتے ہیں. نماز ختم ہوئی تو ٹٹی خانے سے باہر نکلے. ان کا تو مقدر مارا ہوا ہے. یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کا بیچارے مستاق ہیں. ان کو اپنے حال اب جناب میں نے کہا یار ہمارا مولوی تو چلو سویرے ملاقات کریں گے. سویرے گنتی کھلی تو میں گیا تو میں نے تو پہچان لیا. میں نے کہا حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ کہہ لگے خدا بیڑا غرق کریں.
ایک تھانے دار تھا بڑا غلیظ بچوا، میں دکان پہ سودا لینے صبح سویرے درس میں ہمیں گالے دیتا تھا، تو دیوبندی کوئی تھانے دار تھا کر کے چلو یہ اندر تو چلا جائے باہر گالیاں تو نہ دیتا رہے مجھے ثواب ہوگا، تو میں نے جھوٹا مقدمہ بنا دیا کہ یہ بھی گالی دیتا ہے حکومت کو، یہ حکومت کو روز گالی دیتا ہے۔ اس نے 2-3 رپورٹیں ڈی سی ایچ کو، تو ڈی سی ایچ کو نے کہا پکڑو اس کو اندر کرو، میں نے جناب آپ کا حکم ہو تو ہمیں ابھی پکڑ جناب پکڑو، ایسے تقریب کار کو اچھا بولوا اندر ہے یہ گالی دینے کے لیے جائے کیا؟ اب اس کو بہانا مل گیا سادہ جھوٹ، وہ تو تعریف کرتا تھا۔ اب جناب دکان پہ جا کے السلام علیکم سمجھ وعلیکم خاندان سب کیسے سنا جناب آپ کے ورن گرفتاری؟ میں نے کہا میرے کیوں؟ میں تو روز حکومت کی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اوپر سے حکم آیا ہے بس۔ اب جناب ہاتھ کڑی لے جائے جیل میں لے آئے، کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو رات سے کھانا بھی نہیں کھایا، ان سلیموں نے مجھے 4 پائی نہیں دی، انہوں نے سمجھا جب جیل میں 4 پائی ہوتی ہے، مجھے بستر نہیں دیا، مجھے کھانا نہیں دیا۔ میں نے کہا حضرت یہ جو سیمنٹ کی تھلی ہے نا یہ آپ کا بستر ہے، اس کو بستر تصور کریں، یہ جو بانگ کی پرپڑی ہے نا یہ آپ کا بچھونا ہے، اور یہ جو لوہے کی پلیٹ ہے یہ آپ کے کھانے کا برتن ہے، یہ جو سراندی سے پخانا رکھا ہوا ہے یہ آپ کے بیت الخلا کی جگہ ہے۔ کہنے لگا یہ تو کہ بڑے بدتمیز ہے۔ میں نے کہا بدتمیز نہ ہوتے ہمیں جیل میں لے آتے، یہ بدتمیز تو ہے کہ کتنے بڑے علماء ہے جناب۔ اس نے کہا مجھے تو بھوک لگی، میں نے کہا ابھی کھانا آ جاتا ہے، اور دلیا پکاتے ہیں یہ 100 سال کا گڑ اس میں اور 50 سال کی گندم کا دلیا بدبو والا، بولے آ کے آگے۔ میں نے کہا حضرت کیا آگے رکھ دو ڈرم، میں نے کہا حضرت آپ لے لیں، میں تو نہیں کھاتا۔ میں نے کہا تیرا ابا بھی کھائے گا، کھاتا ہے اور تو ملے گا نہیں، مر جاؤ تو یہاں کیس نہیں ہوتا، جیل میں آدمی مر جاؤ مقدمہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے خود اپنی موت مر گیا جان کے۔ میں نے کہا حضرت کھا لو، حضرت کیسے کھائے مرغ والے کھانے والے؟ تیسرے دل کہتا ہے مولانا میں حضرت شیخ الہند کے نام پر قربان ہوں، کمال ان کی تھی، خدا نے دشمن سے منوایا، ذرا جائیں تو پتہ لگے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کا علماء کرام میری یہ درخواست ہے جو نئے مبلغ ہیں سب سے زیادہ علماء دیوبند کی سیرت تقریروں میں بیان کرو، نئی نسلیں گئے ان کو پتہ نہیں کہ دیوبند کیا ہے، علماء دیوبند کی سیرت بیان کرو کہ ہمارا کابر کیا تھے۔ جب حضرت کو گرفتار کر کے لے گئے نا محلے میں، تو جو جیل خانہ محلے کا تھا وہ زمین دوست تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم نے لکھا ہے کہ 6 مہینے ہم سورج کی شکل نہیں دیکھ سکتے، زمین دوست ہے، زمین دوست۔ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جو جیل کا سپرڈنٹ تھا ان کو انگریزوں نے حکم دیا ہوگا کہ کوئی اژدہا اور سانپ اس جیل خانے کے حضرت شیخ الہند کے کمرے میں چھوڑ دو، سانپ کاٹ جائے گا تو یہ اپنی موت خود مر جائیں گے، ہمارے پر ادھر رہے گا۔ اگر ان کو رہا کر دیا گیا تو ہندوستان میں یہ انقلاب لا کر کے انگریز کو نکال دیں گے، ان کا واحد علاج ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ہمارے پر بوجھ بھی نہ ہو۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے میں اپنی پگڑی کو روشن دان سے سیخ سے باندھ کے میں لٹک جاتا روزانہ، اور پھر اتر کے حضرت کے قید خانے میں کمرے میں چلا جاتا، میں حضرت کو دباتا، اور کیا ہوتا 4 کمبل ملتے تھے پہننے کے لیے رات کو سردی کے لیے، ایک کمبل حضرت مدنی اپنا آپ سردی میں بیٹھے رہتے لیکن سراہی پانی کو ایک کمبل کے ساتھ لپیٹ کے رکھتے کہ میرے استاد کا پانی ٹھنڈا نہ ہو تہجد کا۔ اگر استاد شیخ الہند ہے کہ شاگرد حسین احمد مدنی، ہاں جب صحیح کے روزے پر گئے حضور اقدس کے روزے پر، مفتی مشتاق احمد کہتے ہیں کہ صرف یہی شخص ہیں جن کو حضور صحیح کے روزے سے جواب ملا۔ کیا سمجھتے ہو تم علماء دیوبند کو؟ تو کہنے لگے میں دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سانپ داخل ہوا دروازے سے، بڑا اژدہا، تو میں ذکر بھی سنا رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
اور سانپ آ کے بیٹھ گیا اور یوں سر کے جس طرح میں ذکر کر کے ہل رہا تھا تو سانپ بھی ہلنے لگا۔ ولی کی کرامت برحق ہے، نبی کا معجزہ برحق ہے۔ ولی کی کرامت اپنے قبضے میں نہیں، نبی کا معجزہ اپنے قبضے میں نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، پر کرامت ولی کی اس ولی کے ہاتھ سے سرزد ہو، ولی اس کو کہتے ہیں نہ جیسے سنت نبوی چھوٹی ہو نہ مستحب چھوٹا ہو۔ ایسے پیر کے جوتے کی خاک اپنے آنکھ کا سونا بنانا عبادت ہے، اور پیر ہے تو جو بندو میں ہے، خدا کی قسم رکھ لیتا ہوں جو بندی جماعت کے علاوہ کوئی دنیا میں نہ پیر کامل ہے نہ ولی کامل ہے، سنت کا تارک نہ ولی ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے۔ سنت اور مستحب کے پابند علماء جو بن گئے، حضرت مدری جیسا پیر ہو، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسا پیر ہو، جن کی قبر سے 6 مہینے خوشبو آتی ہے، لیبارٹری میں مٹی لے گئے دنیا کا حکومت، تو انہوں نے ٹیسٹ کے بعد کہا یہ مٹی جنت کی مٹی ہو سکتی ہے، دنیا کی خوشبو نہیں ہو سکتی۔ میں خود قبر پہ گیا، میں اس وقت لاڑکانہ جیل میں تھا اور رہائی بعد میں ہوئی۔ میں جب سیدھا لاہور گیا تو میں نے مٹی کو اٹھایا تو خوشبو تھی، خدا کی قسم۔ میں نے اس کی پوریا باندھی اپنے ٹیٹی کیس میں رکھی کہ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ خوشبو ہے، تو ملتان کے آتے تک وہ سارا میرا ٹیٹی کیس خوشبودار ہو گیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ولی نہیں ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ غوث کتب ابدال نہیں ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری وقت کے کتب تھے، حضرت دین کوئی رحمت اللہ علیہ وقت کے کتب تھے۔ سبحان اللہ، اگر میں ان کی سیرت بیان کروں تو صبح ہو جائے کہ ہمارے اکابر کا کردار کیا تھا، علم کیا تھا، عمل کیا تھا، کام کیا تھا۔ تو بھائی یہ بھی سعادت اللہ نے علماء دیوبند کو بخشی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت مدری رحمت اللہ علیہ جب میں نے ذکر بند کیا تو حضرت اٹھ بیٹھے تو دیکھا تو شام ذکر میں ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرا کام ہو گیا، تمہیں رخصت ہے، چلے جا۔ تو سانپ نے سر ڈالا اور جیل سے باہر نکل کے چلا دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ ولی کی کرامت ہے۔ جب کیس پیش ہوا تو فوجی عدالت کے سامنے تو اس نے کہا انگریز جج نے کہا مولانا یہ فتویٰ تو دیکھو، یہ آپ نے دیا تھا، یہ آپ نے کہا تھا انگریز واجب القتل ہے، یہ آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہ آپ نے کہا کہ جہاں انگریز کو دیکھو قتل کر دو، یہ سارا آپ نے فتویٰ دیا؟ فرمایا میں نے دیا۔ حضرت شیخ الاسلام اللہ فرمایا یہ دستخط آپ کے ہیں، تیرے ہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا ان کی سزائے موت ہے؟ فرمایا پتہ تھا، پھر کیوں کیا ایسا؟ فرمایا ارے پگلے، ایک طرف سے جان کا خطرہ تھا، ایک طرف سے ایمان کا خطرہ تھا۔ میں نے کہا شیخ الہند جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ بتلاؤ ایسا ولی، بتلاؤ کو ایسا بزرگ، بتلاؤ کو ایسا مجاہد، ماں نے دھرتی میں بیٹا نہیں دیا۔ میں دیوبند کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ارے میں کیا کروں؟ انگریز کہتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا فوٹو لندن کے عجائب گھر میں ہے، تم کسی ملا کا فوٹو تو دکھا دو، یہاں کے کسی بڑے ملا کا جو نسوار بہت دیتا ہو اس کا دکھا دو۔ خدا کے بندے جتنا مقابلہ کرو علماء دیوبند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سردار دو عالم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، جرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ حضور صاحب کی خدمت میں ایک اونٹ آیا اور آقا کے کان میں کچھ آواز دی، حضور صاحب نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مالک میں ہوں، یہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا تم تو جانوروں کی بولی نہیں جانتے، اللہ نے مجھے سکھلا دی۔ اونٹ کہتا ہے آقا میرا سردار جو ہے، میرا مالک ہے، میرے پر بھار اور وزن زیادہ لاد دیتا ہے اور خوراک تھوڑی دیتا ہے، گھاس تھوڑا ڈال، ان کو آپ حکم دیں میرے بڑھاپے پہ رحم کرے۔
میں زیادہ بھار نہیں اٹھا سکتا. صحابہ تو ایسی پاک جماعت تھی, ایسے فرما بردار تھے کہ حضور سے کے منہ مبارک سے آواز نکلنے کا دعویٰ ہوتا تھا, عمل کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے. صحابی نے عرض کیا یا حضرت میں نے اونٹ کو آزاد کر دیا, آج کے بعد ان پر بھار یا کوئی بوری یا کوئی وزن نہیں رکھوں گا, یہ کھائے پیے مزے کرے. اب تو ماشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ہمارے کردار کیا ہیں. نام تو آقا کی محبت کا ہے, نام تو ہمارے مسلمانوں والے ہیں, لیکن کام ہمارے شریعت کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, مذہب کے خلاف ہیں. اللہ ہمیں حضور صحیح کی غلامی نصیب کرے, صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے. اللہ سے دعا کریں رات دن سجدوں میں کل فطروں کا علاج اسلام کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریں اللہ ملک میں قرآن کی اور سنت کی بالادستی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے دکھائے کہ پاکستان میں اسلام کی حکومت ہو, اور حکومت تب آئے گی اگر علماء کی اکثریت اسمبلی میں چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں, ان کو ساری طاقتیں ہیں. اب دعا بھی کریں, دوا بھی کریں, کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو منظور فرمائے, مقبول فرمائے, حضور پاک کی شفاعت نصیب کرے. وما لنا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. صلی اللہ تعالی علی خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.